علیکم، میرا نام ہے ممتاز خان، یہ ہے خان ٹی وی۔ یہ لیکچر نمبر 8 ہے میرا، اسلام اور اسلامی تاریخ۔ اسلام کو اللہ پاک نے مکمل کر دیا، قرآن کو مکمل کر دیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیج دیا۔ قرآن میں اللہ پاک نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں بتا دیا کہ آج دین مکمل ہو گیا، نعمت تمام ہو گئی۔ تو اللہ پاک دین اسلام سے راضی ہو گئے۔ اب جو شخص بھی قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پر عمل کرے گا، دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کو ملے گی۔ اس کے بعد ایک دوسرا دور آتا ہے کہ جس میں کہ خلافت شروع ہوتی ہے، اور خلافت میں اسلامی تاریخ اب شروع ہو جاتی ہے۔ اسلام تو مکمل ہو گیا، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہو گئے، اب مکمل ہو گیا۔ جیسے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو میں نے بہترین صورت میں پیدا کیا۔ تو اب انسان کو جو اللہ نے بنا دیا ہے، وہ جس شکل و صورت میں ہے، جو جیسا اس کا اندر اور باہر کا جسم ہے، جو اللہ نے بنا دیا، یہ پرفیکٹ ہے۔ اب اس میں کسی کمی اور بیشی کی گنجائش نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے دین کو مکمل کر دیا، کمی بیشی کی گنجائش نہیں۔ جب اسلامی تاریخ شروع ہوئی تو اسلامی تاریخ میں خلفائے راشدین آئے سب سے پہلے۔ تو لوگوں نے خلفائے راشدین پہ آ کر دیکھا، لوگوں نے، مسلمانوں نے، کہ تفریق پیدا ہو گئی آپس میں کہ کسے پہلے خلیفہ ہونا چاہیے تھا، جبکہ یہ کام سارے وہ خلفاء جو تھے وہ ایک دوسرے سے راضی تھے۔ یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان اور حضرت علی، یہ سب ایک دوسرے سے راضی تھے، ایک دوسرے کے بھائیوں کی طرح تھے، ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے تھے۔ اسی لیے اسلام نے اتنی ترقی کی۔ ان کے آپس میں فقہی اختلاف تو ہو سکتے ہیں، مگر وہ ایک دلوں میں ان کے سب کی آپس میں عزت و تکریم اور محبت تھی۔ تو اصل میں جو دین ہے وہ محبت ہے۔ یہ جو آج کے دور میں یہ فرقے بن گئے ہیں، تاریخ اسلام پر بنے ہیں، یہ اسلام پر نہیں بنے۔ تاریخ اسلام پر جو فرقے بن گئے ہیں، لوگ الگ الگ ہو گئے ہیں، اس سے کیا ہوا کہ دلوں میں نفرت آ گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے دل میں نفرت ہوگی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہم اگر مسلمان بھی ہیں اور ہمارے دل میں انسانوں کی نفرت بھی ہے تو پھر ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم دین اسلام پر چلیں، اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں۔ آج مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ ان چیزوں کو، اللہ کے احکامات، حضور کے طریقوں کو چھوڑ دیا۔ یعنی کہ قرآن کا پہلا صفحہ، دوسرا صفحہ، اس کا بھی پڑھنا بھی نہیں آتا، ترجمہ بھی نہیں آتا۔ دین جو ہے محدود ہو گیا مساجد تک، مدارس تک اور امام بارگاہوں تک۔ اس کے بعد اگر لوگوں سے پوچھا جائے تو انہیں دین کے بارے میں معلومات بالکل نہیں ہے، اور عمل تو بالکل ختم ہو گیا۔ آج جو معاشرے میں بگاڑ ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اسلامی تاریخ پہ بات کر کے ہم نے کیا کہ لوگوں کے دلوں میں نفرت آ گئی۔ کس کا کیا مقام ہے یہ اللہ جانتے ہیں، انسان نہیں جانتا۔ آخرت میں، دنیا میں جو مقام ہے وہ اللہ جانتے ہیں، اور اللہ نے بتا دیا کہ بھئی کس کا کیا مقام ہے، اور آخرت میں کس کا کیا مقام ہے یہ بھی اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ جن لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت میں، اس مبارک محنت میں، دعوت کے کام میں ان کے ساتھ شریک ہوئے، ان کی مدد کی، ان سے محبت کی، جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی، اور جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، وہ سب کامیاب لوگ ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ناکام نہیں ہے۔ ہم چاہے اس دور کے مسلمان کچھ بھی کہتے رہیں کسی کے بارے میں، مگر وہ سب کامیاب اس لیے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ سے محبت کرتے تھے، اور صحابہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ مگر اس دور میں منافقین بھی تھے، جو کہ سامنے کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، مگر پیچھے جا کے وہ کہتے تھے ہم مسلمان نہیں ہیں۔ تو وہ لوگ موجود تھے، ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ دین اسلام مکمل ہے۔ دین اسلام پر اگر عمل کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر اسلامی تاریخ کو لے کر اس پہ بحث مباحثے کریں گے، اور اس کے بعد جو کتابیں لکھی گئیں ان پہ ہم ایک دوسرے کی غلطیاں نکالیں گے، تو جب ہم وہ غلطیاں بتائیں گے ایک دوسرے کی لوگوں کو، تو مسلمانوں کے دلوں میں آپس میں نفرت پیدا ہوگی، تفریق پیدا ہوگی، بجائے اس کے کہ مسلمان ایک دوسرے سے مل کر چلیں
وہ ایک دوسرے سے نفرت کریں گے، اور اس میں دین اسلام کو ہم نقصان پہنچا رہے ہیں، پھر دین کا کام کرنے میں مشکل ہوگی۔ جبکہ اللہ کا جو حکم ہے دین کے لیے وہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ اور نیک اعمال کرو، صالح اعمال کرو، یہ ہمارا کام ہے مسلمانوں کا۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ یہ تھا اصل میں مسلمان کا کام کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا اس سے اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک اعمال کرے اور کہے کہ میں عام مسلمانوں میں سے ہوں۔ دوسری بات جو اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی وہ یہ تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھذہ سبیلی، اے نبی آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ یہ ہے میرا راستہ۔ سبیل کہتے ہیں راستے کو، سبیلی میرا راستہ، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت، حکمت اور بصیرت کے ساتھ، انا و من اتبعنی، میں اور میرے ماننے والے۔ ہمارا کام دنیا میں یہ ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا کہ بھی لوگوں کو بتا دیں کہ آپ کا کام ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ اس دور میں جو دوری پیدا ہو گئی اسلام سے، لوگوں نے بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف بلاتے انسانوں کی طرف بلانا شروع کر دیا کہ یہ صاحب جو ہیں بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، اور لوگوں کو جو دنیا سے چلے گئے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، جو دنیا سے چلے گئے ہیں لوگ ان کی طرف بلانا شروع کر دیا، تو اللہ کی طرف لوگوں نے جانا چھوڑ دیا، مسجدیں خالی ہو گئیں اور مزاروں پہ لوگ چلے گئے اور وہاں جا کے بیٹھ گئے، اور مزاروں پہ کیا ہو رہا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں، مزاروں پر کیا کچھ ہو رہا ہے آپ سب جانتے ہیں۔ تو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں لوگ مجاور اور گدی نشین، اور پیسے جمع ہو رہے ہوتے ہیں، ان پیسوں سے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اب تو یہاں تک ہو گیا کہ کسی قبر میں کوئی چیز دبا دی اور اوپر ایک جھنڈا لگا دیا اور کہا کہ یہ فلانے بزرگ ہیں، اور لوگ سب اس طرف چل پڑے۔ تو ایمان اتنا کمزور اس لیے ہو گیا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی دعوت کم ہو گئی، انتہائی کم ہو گئی۔ اب لوگ انسانوں کی طرف بلاتے ہیں جس میں نہ دنیا کی کامیابی نہ آخرت میں کامیابی۔ میرا سوال یہ ہے، کیا آخرت میں قبر میں پوچھا جائے گا آپ سے تاریخ اسلام کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کون سے صحابہ جو ہیں کبائر صحابہ کون سے ہیں، دوسرے صحابہ، ہر انسان سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے۔ یہ انسانوں سے قبر میں سوال ہوں گے۔ وہاں پر یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ کس صحابی کو مانتے تھے، کس صحابی کو نہیں مانتے تھے، اور کن کا کیا درجہ، یہ سوال بھی نہیں ہوگا۔ تو اصل ہے آخرت کی تیاری، اور آخرت کی تیاری کس پہ ہوگی؟ قرآن اور حدیث پہ عمل کر کے ہوگی اور اللہ کے احکامات پہ چل کے ہوگی۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے سچ بولنا۔ ابھی تک مسلمان قرآن پاک کے پہلا صفحہ سورہ فاتحہ پر متحد نہیں ہو سکے۔ سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، یہاں تک تو مانتے ہیں اللہ کی صرف عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اس پہ متفق نہیں ہیں مسلمان۔ کہتے ہیں نماز میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں، ہر روز ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، مگر متفق نہیں ہیں اس کے اوپر، کیونکہ وہ اللہ کے علاوہ بھی انسانوں سے مانگتے ہیں۔ زندہ انسانوں سے تو سامنے موجود ہے، انسان سے مانگ لیا، جو انسان زمین میں چلے گئے، جن کے قبریں بن گئیں، ان سے مانگنا، وہ اپنے لیے انسان کچھ نہیں کر سکتا، دنیا میں رہتے ہوئے نہیں کر سکتا۔ دنیا میں رہتے ہوئے اس لیے کہ انسان کو اگر کوئی اندر کوئی چیز خراب ہو رہی تو انسان کو نہیں پتہ ہوتا، وہ کتنا بڑا بھی پہنچا ہوا بزرگ کو، اسے نہیں پتہ ہوتا میرے اندر کون سی دل کی بیماری آ رہی ہے، نہ وہ موت کو آنے سے اپنی روک سکتا ہے۔ جس نے مرنا ہے، جب اس کی موت آئے گی اس وقت اس نے مر جانا ہے، چاہے وہ کتنا بھی پہنچا ہوا انسان ہو۔ اس لیے ہمیں واپس پلٹنا چاہیے اپنے رب کی طرف، اپنے اللہ کی طرف، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، نمازیں قائم کرنی چاہیے، اور سب سے بڑی بات اللہ کا حکم ہے کہ انسانوں کی خدمت، مسلمان آیا تھا انسانوں کی خدمت کے لیے، انسانوں کی خدمت ہم نے بالکل چھوڑ دی۔ ہم صرف اپنے مکانات، اپنی گاڑیاں، اپنے محلات بنانے میں لگ گئے، اپنی تجوریاں بھرنے میں لگ گئے۔ انسانوں کی خدمت، اللہ پاک نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، قرآن پاک کے دوسرے صفحے پہ ہے کہ یہ مومن اور مسلمان اور تقوی والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو انسانوں پہ خرچ کرتے ہیں۔
تو اگر ہم انسانوں پہ نہیں خرچ کریں گے اور اپنے ہی لیے سب کچھ کریں گے تو اللہ کے ہاں ہمیں نہیں لکھا جائے گا کہ ہم متقی ہیں، ہم مومن ہیں۔ مومن کے لیے ضروری ہے کہ جو ملے، جو کچھ اس کے پاس ہو، اس میں سے خرچ کرے۔ اللہ پاک ہمیں سوچنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔